الحمد لله رب العزة القيوم، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. پچھلے ہفتے ہم نے سبق نمبر 3 پڑھا تھا. اس میں صرف 2 حدیثیں ہم نے اس کو سمجھا تھا. آج حدیث نمبر ہماری 11 ہے. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مری ہوئی چیزیں اور 2 خون ہمارے لیے حلال کیے گئے. 2 مری ہوئی چیزیں جنہیں ذبح نہ کیا گیا، یعنی ایک چٹی اور دوسری مچھلی. باقی رہے 2 خون، تو اس سے مراد ایک جگر اور دوسری تیلی ہے. احمد اور ابن ماجہ نے اسے روایت کیا اور اس کی سند کے اندر کمزوری ہے. سب سے پہلے یہ بات سمجھیں، اکثر احادیث کے اندر ایک لفظ آتا ہے احلت لنا، ہمارے لیے حلال کیے گئے. کچھ احادیث میں لفظ آتے ہیں امرنا، ہمیں حکم دیا گیا. کچھ احادیث کے اندر لفظ آتے ہیں نہینا، ہمیں منع کیا گیا. یہ کچھ اصطلاحیں ہیں. اب ہمیں حکم دیا گیا، ہمارے لیے حلال کیا گیا، ہمیں منع کیا گیا. آپ حاضر بیٹھے ہیں نا انشاءاللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائیں کہ احلت لنا نہینا امرنا، ہمارے لیے حلال کیا گیا، ہمیں حکم دیا گیا یا ہمیں منع کیا گیا، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کی اور آپ نے یہ بات آگے فرمائی. اگر یہ لفظ صحابی کہے تو احلت لنا، ہمارے لیے حلال کیا گیا، نہینا اس بات سے ہمیں منع کیا گیا، امرنا اس بات کا ہمیں حکم دیا گیا. اگر یہ بات صحابی کہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ کہنے والا، منع کرنے والا اور حکم دینے والا کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. یہ بات آپ اچھی الحمدللہ سمجھ گئے ہیں. اس سمجھنے کے بعد آپ آگے تشریف لائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مردار اور 2 خون کو آپ نے کیا قرار دیا ہے؟ حلال. مردار سے مراد ہر وہ حلال جانور، مردار سے مراد ہر وہ حلال جانور جو اپنی طبعی موت مر گیا ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ مردار ہوتا ہے. اس کا کھانا، اس کا استعمال کرنا امت مسلمہ کے لیے کسی بھی صورت کے اندر جائز نہیں ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے 2 مردار حلال ہیں. یعنی آپ نے روئے زمین پر پائے جانے والے حلال جانوروں میں سے 2 جانوروں کو آپ نے کیا کر دیا؟ مستثنا کر دیا، آپ نے سائڈ پر کر دیا. ان 2 جانوروں کا حکم الگ ہے اور باقی تمام اس دنیا روئے زمین پر پائے جانے والے حلال جانوروں کا حکم الگ ہے. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 مرداروں کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان کے اندر ایک تو ٹڈی ہے جس کو
کو ہم ٹڈی دل بولتے ہیں، یہ پچھلے دنوں ہمارے علاقوں کے اندر بھی آئی ہے۔ اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ پورے کی پوری جس فصلوں کے اوپر بیٹھتی ہے اس کو کھا جاتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی صورت ہوتی ہے۔ لیکن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ یہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ آپ کو زندہ ملے تب بھی آپ کے لیے حلال ہے، آپ کو مردہ ملے تب بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ آپ اس کو کھانا چاہیں، استعمال کرنا چاہیں، آپ اس کو بالکل استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ تیسری صورت محدثین فرماتے ہیں اگر کیمیکل کی صورت کے اندر یا سپرے کی صورت کے اندر اگر اس ٹڈی کو مارا گیا ہے تو یہ پھر آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہیں اس کے اندر کوئی مضر اثرات نہ پائے جاتے ہوں کہ جس کی بنا پر آپ کو کوئی بیماری لگ جائے، وہ آپ کی مرضی۔ لیکن بنفس نفیس اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ٹڈی آپ کے لیے کھانا حلال ہے۔ اور دوسری کیا ہے؟ مردار چیز وہ ہے مچھلی۔ ہم نے بلوغ المرام کی حدیث نمبر 1 کے اندر پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے مرداروں میں سے آپ علیہ السلام کی زبان کی توضیح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق وہ کیا تھا کہ وہ مچھلی ہے تو جو صرف آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال حیثیت رکھتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے اس فرمان سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مچھلی اگر آپ کو زندہ ملے تب بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ مچھلی آپ کو مردہ ملے تب بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال۔ اور دوسری بات یہاں لفظ آیا ہے احلت لنا۔ کچھ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو حلال کریں وہ ہمارے لیے حلال ہے، جس چیز کو حرام کرے وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ یہ ایک غلط فہمی ہے، اس کو آج اپنے ذہن سے ریز کر کے جائیں۔ حلت اور حرمت کا تعلق صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ اختیار نہیں دیا کہ آپ کسی چیز کو حلال کریں یا کسی چیز کو حرام کریں۔ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ جنگ خیبر کے موقع پر اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ مسجد کے قریب کوئی بھی شخص پیاز اور لہسن کھا کر نہ آئے۔ صحابہ نے آپ علیہ السلام کی بات سنی اور سننے کے بعد صحابہ نے اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لی کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیاز اور لہسن کو حرام کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام تک یہ بات پہنچی اور آپ فرماتے ہیں صحابہ کو مخاطب ہو کر کہ آپ نے پیاز اور لہسن کو حرام سمجھا ہے۔ فرمایا میرے اختیار کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ میں کسی چیز کو حلال کروں یا میں کسی چیز کو حلال کروں۔ آپ علیہ السلام نے اس اختیار سے اپنے آپ کو بالکل بری کری۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ سورۃ التحریم کے نزول کے مقاصد کے اندر سب سے بنیادی مقصد یہ شامل ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی بیگمات میں سے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی کے گھر کے اندر گئے تو آپ علیہ السلام نے کہیں سے شہد کھایا ہوا تھا، تو فرماتی ہیں آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، پیاز کی بو آتی ہے، فلاں چیز کی بو آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں کی، میں تو شہد استعمال کیے ہیں۔ لیکن وہ بیگمات کا آپس کے اندر ایک الجھن کا معاملہ تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج کے بعد میں شہد کو استعمال نہیں کروں گا، اس کو میں اپنے آپ پر حرام تصور کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فوراً امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات اللہ۔ یہ حلت اور حرمت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ صفت کس کی ہے؟ یہ صفت اگر انسانوں میں سے آپ کسی پیغمبر کو دیتے ہیں تو اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ اور یہ صفت اللہ رب العالمین کے علاوہ دنیا کی کسی پیر فقیر کسی ولی کے سپرد کرتے ہیں تو اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟
شرک کرتے ہیں۔ آج اپنے کنسپٹ کو کلیئر کر کے جائیے کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس۔ یہ اختیار اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں۔ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَدَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْامْتِحَالُ وَالْكَبِدُ۔ جگر اور تلی حلال جانور کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کے خون کو، جس کو دم مسفوح کہا جاتا ہے، اللہ نے مسلمانوں کے لیے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ آپ اس کو استعمال کسی بھی صورت کے اندر نہیں کر سکتے۔ لیکن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال جانور کی یہ جو کلیجی ہے، یہ بیسیکل خون کا لوتھڑا اور خون کا یہ مجموعہ ہوتا ہے، آپ نے فرمایا یہ میری امت کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ آپ نے فرمایا اسی طرح حلال جانور کے اندر جو تلی ہے، یہ تلی بھی میری امت کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دو خون اس امت کے اوپر کیا ہے؟ حلال ہے۔ یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیسیکلی یہ پیچھے فرمان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اس کو حلال کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے امت مسلمہ کو یہ حکم دیا، اور یہ دو خون ہمارے لیے کیا ہو گئے؟ حلال۔ فقہاء میں سے کچھ فقہاء اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد، جانور کو ذبح کر لینے کے بعد اگر اس کے قلب کے اندر، اس کے دل میں اور اس کے جسم کے کسی بھی حصہ کے اندر اگر چھوٹا موٹا خون رہ جاتا ہے، اس کو اگر پکانے کے بعد بھی وہ آپ کو ذائقہ دیتا ہے یا کسی بھی صورت کے اندر وہ آپ کے سامنے آتا ہے، تو وہ اس دم مسفوح کے اندر شامل نہیں ہے۔ آپ جس وقت بسم اللہ پڑھ کر جانور کی گردن کے اوپر چھری پھیر دیتے ہیں، اس کا جتنا خون نکلتا ہے نکل جاتا ہے، وہی آپ کے لیے خون بہانا جائز تھا۔ باقی اس کے جسم کے کسی بھی پارٹس کے اندر رہ جاتا ہے تو اس میں کسی بھی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات امت مسلمہ کو فرمائی۔ اچھا، دوسری بات یہ سمجھتے چلیں، اس کو امام احمد نے اور ابن ماجہ نے نکالا، یعنی اپنی کتابوں کے اندر اس کو لے کر، وفیہ ضعف، اس کے اندر کمزوری ہے۔ یہاں ایک بات موٹی سی آپ سمجھتے چلیں، کچھ حدیث کی سندیں کمزور ہوتی ہیں، کچھ حدیث کی سندیں صحیح محدثین کی شرائط کے مطابق ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کچھ ایسی ضعیف روایات بھی ہوتی ہیں کہ جن کا معنی اور مفہوم صحیح روایات سے مطابقت کرتا ہے یا صحیح روایات کے مطابق ہوتا ہے، اس کو محدثین استدلال کی صورت کے اندر اپنی کتب کے اندر لے کر آتے ہیں۔ اس روایت کے بارے میں محدثین کرام رحمہ اللہ کے دو قسم کے موقع ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اپنا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہیں لیا گیا۔ محدثین نے اس کی سلسلہ سند کے اندر صرف یہ بات کی کہ اگر یہ ابن عمر کا اپنا قول ہے کہ احلت لنا، ہمارے لیے حلال کیا گیا، صحابی کہہ رہے، تو کہنے والے کون بنے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر فرماتے ہیں اس کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ اگر اس کے قول کے مطابق کہنے والا اور کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے سلسلہ سند کے اندر جو پھر روات نے بیان کیے ہیں اس کے اندر تھوڑی سی کمزوری ہے، لیکن اس کی بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔